ایک کلپ میں نے ابھی ہندو کا دیکھا, وہ کسی مسلمان نے, مشہور شخصیت نے کزن سے شادی کی ہے, تو ہندوؤں نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے کہ بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں یہ موسلے, یہ کیا کر لیتے ہیں, بہنوں سے شادی. پوری دنیا میں کہیں بھی کزن سے شادی کا رواج نہیں ہے, اس کو بہن سمجھتے ہیں. ہندو بھی نہیں کرتے, انگریز بھی نہیں کرتے, شاید میرا خیال ہے یہودی بھی نہیں کرتے. کزن سے میرج کا رواج صرف کس میں ہے, اسلام میں. اور ایسا پکا ہے کہ اسلام نے جہاں یہ بتایا نا کہ کن کن عورتوں سے شادی تمہارے لیے حلال ہے, تو کزنوں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک. اے نبی, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال, آپ کے لیے چچا کی بیٹیاں بھی حلال, آپ کے لیے خالہ کی بیٹیاں بھی, اور آپ کے لیے ماموں کی بیٹیاں بھی کیا ہے, حلال. الگ سے اللہ نے 4 عورتوں کا الگ نام لیا ہے. حالانکہ یہ تو ویسے بھی حلال تھیں, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کزن کو سچی مچی کی بہن قرار دے کر اس سے نکاح پر کیا لگائیں گے, پابندیاں. اور کچھ میڈیکل رپورٹیں بھی پیش کی جائیں گی, یوں ہو جاتا ہے بچہ بغیر ٹانگ کے پیدا ہوتا ہے تو اندھا کاڑا پیدا ہوتا ہے. حالانکہ مسلمانوں میں تو ہمیشہ سے کزنوں سے ہی شادیاں ہوتی آ رہی ہیں. کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے, صحیح ہے ماشاء اللہ, سب فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اگر کچھ لنگڑے ہو رہے ہیں تو جن میں کزنوں سے شادیوں کا رواج نہیں ہے, معذوری کا ریشو ان میں بھی اتنا ہی ہے. تو الگ سے اسلام نے کزن میرج کو پروموٹ کیا ہے, اس لیے کہ اس سے رشتہ داری کیا ہوتی ہے, مضبوط. اسلام رشتہ داری میں بڑا حریص ہے, رشتے جڑے آپس میں. پھر طلاق کا ریشو کم ہوتا ہے. کزن کو طلاق دو گے تو آپ ہی کے رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ان کی بھی آپ کی بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. آپ نے خالہ کی بیٹی سے نکاح کیا, اگر آپ طلاق دینے پر آؤ گے تو خالہ کس کو ٹارچر کرے گی, آپ کی اماں کو. ٹھیک ہے نا. غیروں میں شادی میں طلاق کا ریشو زیادہ. ایک تو اس لیے طلاق کا ریشو کم کزن میرج میں, دوسرا اس لیے بھی کہ بچپن سے دیکھا بھالا ہے, وہ قوم ایک ہے, کلچر ایک ہے, تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اجنبیوں میں تو 5 سال تو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ ان کا کلچر کیا ہے. تو ہندوؤں نے مذاق اڑایا, دیکھو یہ بہنوں سے شادیاں کر رہے ہیں. تو ایک ہندو نے مسلمانوں کے دفاع میں کلپ ریکارڈ کروایا کہ بھائی یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے, یعنی کزن سسٹر سے نکاح کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں, تو ان کو ملامت مت کرو, یہ ان کا کیا ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی, کلچر ہے. بھائی ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمارا مذہب ہے, اور اسلام دین فطرت ہے. آپ پر ہمیں اعتراض ہے کہ آپ جو سگی بہن نہیں ہے اس کو کس بیس پہ آپ نے بہن قرار دے دیا, جو بہن ہے نہیں, سگی بہن, ورنہ تو ساری قوم کی ساری عورتیں بہن ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی. میں نے پچھلے جمعے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کے پاس بچوں کو اسکول پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں. ساس کہتی ہیں پڑھاؤ, آپ کہتے ہیں کہاں سے پڑھاؤں, یعنی اسکول سے مراد بڑے اسکول ہو, سٹی اسکول بیکن ہاؤس کے پیسے نہیں ہیں. ساس کہتی ہیں پڑھاؤ, آپ کہتے ہو بھائی میرے بچے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو میں اپنے بچوں کو بہتر سمجھتا ہوں, تو وہ کہتی کہ ہمارے بچے نہیں ہیں. تو یہ سن کے آپ کیا ہو جاتے ہیں, پریشان, کہ یار بچے تو ان کے بھی ہیں. تو میں نے آپ کی پریشانی حل کی تھی کہ جب وہ یوں کہا کریں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں, آپ کو بالکل آپ کے بھی بچے ہیں, لہذا آدھے پیسے آپ دیں گی, آدھے بولو نا میں دوں, کیونکہ آپ کے بھی بچے. فری پھوکٹ کے تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں, ہمارے. ہم کہتے ہیں سارے بچے کس کے ہیں, ہمارے ہیں. لیکن جب اپنے ہوتے ہیں تو 2 سے زیادہ نہیں ہوتے. کیوں بھائی, خرچہ اٹھانا ہے, لوگوں کی سوچ ہے, ورنہ تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں. ارے بھائی فری پھوکٹ میں ساری قوم کی بہنیں ہماری بہنیں, ساری قوم کے بچے ہمارے بچے, ساری قوم کی مائیں ہماری مائیں. لیکن جب خرچہ کرنے کا ٹائم آگا تو بھائی صرف سچی مچی کی اماں میری ہیں, پڑوسیوں کی اماں کو چاہیے اپنے بچوں سے خرچہ مانگے, ہم سے کیوں خرچہ مانگ رہی ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اسی طرح میرے بھائی کزن بھی بہن کی طرح ہوتی ہے, لیکن سچی مچی کی بہن وہی ہوتی ہے جو آپ کی سچی مچی کی ہے. اور اسلام دین فطرت ہے. میں غیر مسلموں سے پوچھتا ہوں, اپنے ضمیر سے پوچھو, کیا کزن کے بارے میں وہی جذبات ہوتے ہیں جو سگی بہن کے بارے میں ہیں؟ سگی بہن کو اگر اسلام نکاح کو جائز فار ایگزامپل کر بھی دیتا, پھر بھی کوئی اس حکم پر عمل نہیں کرتا. کیوں؟ سگی بہن کے بارے میں انسان کے جذبات وہ بنتے ہی نہیں ہیں, اس کی طرف انسان کی خواہش نفسانیہ مائل ہی نہیں ہوتی ہے, کتنی خوبصورت ہو وہ کیوں نہ. کوئی بہت ہی بے شرم ہو تو ایک الگ بات ہے, فطرت سے ہٹا ہوا. نارمل آدمی ایک عام ماحول میں پلا بڑا, اس کی بہن کتنی خوبصورت ہو, وہ کبھی اپنی بہن کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی, وہ مقدس رشتہ ہوتا ہے. جبکہ کزن کے بارے میں ایسا
نہیں ہوتا. اسلام فطرت کا دوسرا نام ہے. اسلام کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے سگی بہن کے بارے میں جو بھائیوں کے جذبات رکھے ہیں وہ کزنوں کے بارے میں نہیں رکھے. کبھی سگی بہن سے کبھی عشق نہیں ہوتا. کزنوں سے عشق کے تو واقعات کی داستانیں بھری ہوئی ہیں. کتنے واقعات ہیں کزن پہ عاشق ہو گیا, کزن پہ صبح شام ہوتا رہتا ہے, جبکہ بہن پر کوئی عاشق نہیں ہوتا. یہ اللہ یہ کہ کوئی ہوئی حیوانیت درندگی پر اتر آیا ہو. تو اسلام دین فطرت ہے. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں, عیسائیوں سے کہتا ہوں, اسی سے اندازہ لگا لو. تم تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو, تمہیں پتہ لگے گا اسلام کا حکم فطرت کے مطابق ہے, اور تم نے جو لوگوں کو حکام دیے وہ فطرت کو اپیل بولو نہیں کرتے. اور آج غیر مسلم اس کو آہستہ آہستہ تسلیم کر رہے ہیں. مجھے کچھ چند دن پہلے ایک انگریز عورت نے اسلام قبول کیا, اس کی ہسٹری میرے سامنے آئی. اس نے اسلام قبول اس لیے کیا, اس نے کہا کہ اسلام میں کزن, پھر اس نے ریسرچ کی اور بتایا کہ یہ عیسائیت نے پابندی نہیں لگائی تھی کزن میرج پر, بائبل نے پابندی, پادریوں کا اضافہ ہے. یہ پادریوں نے پابندی لگائی تھی کزن میرج پر, تاکہ خاندانی نظام جس طرح مضبوط ہے اس طرح مضبوط نہ رہے. تو یہ دین فطرت ہے بھائی اسلام. تو یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کزن نامحرم ہے. اب آپ اس کو بہن بنا کے, وہ کزن آتے ہیں نا گھر میں, گھستے چلے جاتے ہیں. او بھائی تمیز سے. ہمارے گھر میں بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے کزن آتے تھے. ہمارے والد صاحب نے ایک بیٹھک رکھی ہوئی تھی, وہ کزن بھی ہمارے شریف شرفت تھے, خام خواہ میں باتیں نہیں بناتے تھے. والد صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ بھائی ٹھیک ہے نا, بیٹھو یہاں پہ, ماشاء اللہ کیا چاہیے, چائے چاہیے, پان چاہیے, گٹکا چاہیے, جو بھی چاہیے آپ کو یہاں ملے گا. تو کزن جب آپ کے گھر میں آیا کریں تمیز سے ان کو بیٹھک میں بٹھائیں, عزت دیں, اکرام کریں, پتلی گلی سے نکال دیں. بولے جا سکتے ہو آپ یہاں سے, نہیں جا رہا بولے دفع ہو جاؤ یہاں سے, شرافت سے نہیں جا رہا. تو اللہ کا شکر ہے ہم اس ماحول میں پلے. میں اپنی تعریفیں نہیں کر رہا, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جب میں گھروں کے حالات لوگوں کے دیکھتا ہوں, یار کس طرح فری ہو رہے ہیں, کزنوں سے الگ فری ہو رہے ہیں. باپ کو نہیں پتا کہ یار یہ میری بیٹی سے جو میرا بھتیجا اتنا فری ہو رہا ہے, تو پتہ نہیں اس کے دل صاف بھی ہے کہ نہیں ہے. اوپر تو سارے نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں, اندر کا کیا پتا کسی کو کیا کیا جذبات ہیں. تو اس لیے احتیاط. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کزن آپ سے مل رہا ہے وہ ٹھرکی ہی ہوگا, غلطی ہوگا, لیکن ایک کی خرابی سے بچانے کے لیے 99 پر پابندی لگانی. تو کزن بھی نامحرم رشتہ ہے. ہاں رشتہ چونکہ بہرحال ہے اس سے, اس لیے اس کا خیال کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے. اب بالکل اس کو اجنبی عورتوں کی طرح نہیں کہا جائے گا. جب کزن کی شادی کہیں ہو رہی ہے تو آپ بھی تعاون کریں اس کے ساتھ. بھائی میری بہنوں کی طرح ہے تو اس کی شادی میں جہیز میں بھی حصہ ڈالوں گا, صحیح ہے نا, تمبو میں بھی لگاؤں گا. اب آپ نے میرا بیان سنا کہ کزن نامحرم ہے, تو آپ کی خالہ کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, تمبو تو لگا دے آ کے کم از کم. تو کہہ رہے نامحرم ہے, نامحرم تو نامحرم تو ہے, لیکن ایک قریبی رشتہ تو ہے نا, آپ کی خالہ کی بیٹی ہے تو آپ اس کا رشتہ تلاش بھی کر سکتے ہو, اس کے لیے اس کی شادی میں تمبو بھی لگا سکتے ہو, اور کرسیاں بھی لگا سکتے ہو, اور گفٹ بھی دے سکتے ہو. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی ایک ہماری بہنوں کی طرح ہے تو چلو ہماری طرف سے گفٹ. تو یہ تو مسلمان معاشرے میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ سارے کزن تعاون کرتے ہیں. بھائی ہماری چچا کی بیٹی ہے تو ہم تعاون کریں گے, لیکن اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شرعی حدود سے باہر نکل جاؤ. بالکل جیسے اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرتے ہو, اکیلے میں جاتے ہو, گھومتے ہو, پھرتے ہو, برگر کھاتے ہو, ایسے ہی کزن کے ساتھ بھی کیا کر رہے ہو, گھوم رہے ہو. ایک صاحب نے مجھے بتایا, واقعات بہت ہیں ہمارے پاس سچی مچی کے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا. میری وائف, یہ لبرل لوگوں کے بڑے مسائل ہیں, ہمارا تو بھائی دینداروں کا جو دین کی طرف منسوب ہیں ایک ہی اصول ہے بھائی, پردہ سب سے کرنا ہے. اب یہ بحث ہی ختم کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, سب سے کرنا ہے, سمجھ رہے ہو نا, تو سب سے پردہ کرنا ہے. تو اب کیا ہے, وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا, کہیں پنجاب سے آ رہا ہوگا. تو میری وائف نے کہا میرا کزن آ رہا ہے کچھ دن رہنے کے لیے. اب جوان کزن ہے, کہتے ہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے. کہہ رہی میرے بھائیوں کی طرح ہے, ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ. کہہ رہے ہیں جس دن کزن واپس جا رہا ہے میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے. میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی. میں نے کہا یار اتنا تو سگے بھائی کے جانے سے, اس زمانے میں تو باپ کے مرنے سے نہیں کوئی رو رہا ہوتا ایسے, میاں کے مرنے پر بھی اتنا کیوں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے. اور کہہ رہے اس کی بھی آنکھوں میں, کہہ رہے میں نے کہا یہ کچھ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے محبت. کہہ رہے بہرحال
یہ اتنے براڈ مائنڈیڈ کہ بیگم نے کہا شک کرتے ہو کیا, میرے بھائیوں جیسا ہے. ٹھیک ہے بھائی, بھائیوں جیسا ہوگا, یہ بھی تو مکھنچو اللہ کے بندے, اس کو بولتا بھائیوں جیسا ہے, نہیں ہے میں شک نہیں کر رہا, لیکن بیگم اب موبائل پہ بات کرنے کی اجازت, بس آ گئے نا, رہ کے چلے گئے, بہت ہو گیا بس ٹھیک. اب سارا دن موبائل پہ لگے ہوئے, بھائی سے بات ہو رہی. یہ بندہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہا ہے, غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اور یہ قصہ بھی کافی 10 سال پرانا ہو چکا ہے, 10 سال. تو وہ اتنے فری, بہرحال ایک بڑی عذاب میں وہ بندہ مبتلا ہوا. عشق ایسا خطرناک عشق ہوا ہے نا آپس میں کہ یہاں تک نوبت آ گئی مجھے طلاق دو, میں اس سے شادی کر رہی ہوں جا کے, اور کزن کہہ رہا ہے میں شادی وادی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا, وہ بھی بس چسکے لے رہا ہے. مجھے پتا ہے سب جگہ ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کی وائف اپنے کزن سے ذرا مسکرا کے بات کر رہی ہے, آپ بدگمان مت ہو. مجھے پتا ہے کہ سارے برے نہیں ہوتے, نہ شک کرنے کی اجازت, لیکن بھائی یہ اسلام کی پابندیوں پر جب عمل نہیں کرو گے تو ان چیزوں کا خطرہ موجود رہے گا. اور آج زمانہ جتنا خراب ہے کل اس سے زیادہ ہوگا, پرسوں اس سے زیادہ ہوگا. تو ریزرو رہو. اسلام میں یہی ہے کہ جس کی شادی ہوئی ہے بیوی صرف اسی کی ہے, میاں بیوی آپس میں فری ہوں, بیوی نہ دیور سے فری ہوگی نہ جیٹ سے فری ہوگی. تو عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے اس پر؟ عمل کرو, اپنے بیگم کو پردہ کرایا کرو, میرے بھائی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے.